کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مسلم دنیا بھر کے علم سنبھال رہے تھے؟ ایک ایسی جگہ جو صرف لائبریری نہیں بلکہ نئے ترجمات اور نئے علم کا مرکز تھی۔ یہ ہے بیت الحکمہ، جسے دنیا ہاؤس آف وزڈم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس دور کی جب بغداد دنیا کا سب سے بڑا علم کا مرکز تھا۔ السلام علیکم۔ بیت الحکمہ 8ویں صدی میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دوران قائم ہوئی۔ پہلے یہ صرف ایک لائبریری تھی جس میں دنیا بھر کی کتابیں محفوظ کی جاتی تھی، مگر اس کا اصل شکھر خلیفہ المامون کے وقت پر آیا۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں بلکہ ایک ریسرچ سینٹر، یونیورسٹی اور ٹرانسلیشن ہب بن گئی، جہاں دنیا بھر سے علماء اور دانشور علم حاصل کرنے اور نئے تجربات کرنے آتے۔ سب سے بڑا کارنامہ جو بیت الحکمہ میں ہوا وہ تھا ٹرانسلیشن موومنٹ۔ اس وقت دنیا کے مختلف علمی کام جو یونانی، فارسی، سنسکرت اور سیریاک زبانوں میں لکھے گئے تھے، ان کا ترجمہ عربک میں کیا گیا۔ یہ ترجمہ صرف کتابوں کا نہیں تھا بلکہ نئے نظریات اور نئے تجربات بھی شامل کیے گئے۔ اس موومنٹ کے ذریعے دنیا کے سب سے عظیم تھنکرز جیسے ارسطوٹل، پلیٹو، ٹولمی، گیلن اینڈ یوکلڈ کا کام محفوظ کیا گیا۔ مگر صرف ترجمہ ہی نہیں، مسلم علماء نے ان نظریوں کو بہتر بنایا، نئے فارمولاز لکھے اور نئی تھیوری سامنے آئی۔ بیت الحکمہ صرف ایک لائبریری نہیں تھی، یہاں دنیا کے سب سے عظیم دانشور کام کرتے تھے۔ الخوارزمی، الجبرا کے بانی اور الگورتھم کے خالق۔ اگر آج ہم کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد الخوارزمی نے ہی رکھی تھی۔ حنین ابن عیشاق، دنیا کے سب سے بڑے ترجمان اور ڈاکٹر، جو گریک طب کو عربی میں لے کر آئے۔ الکندی، مسلم فلسفر جو سائنس اور فلسفے کے ملاپ کرتے تھے۔ الرازی، مشہور طبیب اور سائنٹسٹ جس نے نئے علاج دریافت کیے۔ ثابت ابن قرہ، ایسٹرونومی اور میتھس کے ماہر۔ بیت الحکمہ علم کا سمندر تھی۔ بیت الحکمہ کے اندر مختلف شعبوں میں کام ہوتا تھا، جیسے میتھمیٹکس، الجبرا اور نئے میتھمیٹیکل فارمولاز کا آغاز، ایسٹرونومی، ستارے اور دور محور کا تجزیہ، طب، نئی دوائیں اور بیماریوں کے علاج دریافت کرنا، فلسفی، اسلامی اور یونانی سوچ کا ملاپ کرنا، انجینئرنگ اور آپٹکس، روشنی اور آئینے یعنی مررز پر تجربہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت الحکمہ کے علماء صرف کتابیں نہیں لکھتے تھے بلکہ نئے علاج اور نئے فارمولاز بھی دریافت کرتے تھے؟ یہاں ایک آبزرویٹری بھی تھی جس میں مسلم فلکیات دان نئے ستاروں کی کھوج کرتے۔ یہ صرف ایک مسلم نالج سینٹر نہیں تھا بلکہ یہودی، نصارانی، ہندو اور مختلف اقوام کے لوگ بھی یہاں علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن ہر بلندی کا ایک سوال ہوتا ہے۔ 1258 میں منگول فوج نے بغداد پر اٹیک کیا۔ ہلاگو خان نے، جو چنگیز خان کا پوتا تھا، عباسی خلیفہ المستثن کو شکست دی اور پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ اس حملے کی ایک بڑی وجہ تھی عباسی خلافت کی کمزوری اور منگولز کا انتقام۔ خلیفہ المستثن منگول فوج سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے وزیروں نے غلط مشورہ دیا جو بغداد کی تباہی کا سبب بنا۔ منگول نے نہ صرف مسجدوں اور محلوں کو تباہ کیا بلکہ بیت الحکمہ کی لائبریری کو بھی برباد کر دیا۔ مگر یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک پرانا انتقام بھی تھا۔ چنگیز خان کے وقت منگول نے ایک صلح کا پیغام بغداد بھیجا تھا، مگر عباسی خلیفہ نے اسے رد کر دیا۔ اس سے بھی زیادہ منگول سفیروں کو مارا گیا اور بے عزتی کی گئی، جو اس وقت کا ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔
جب چنگیز خان کا پوتا ہلاگو خان طاقتور بنا، اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ عباسی خلافت کا صفایا کرے گا۔ جب ہلاگو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو المستسم نے خود کو بچانے کے لیے دیر تک کچھ نہیں کیا۔ جب بغداد تباہ ہو گیا تو اسے منگول فوج نے پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ ہلاگو خان نے المستسم کو سونے کی چادر میں لپیٹ کر مار دیا، کیونکہ منگول عقیدے کے مطابق کسی شاہی شخصیت کا خون زمین پر گرانا منحوس مانا جاتا تھا۔ منگولوں کے حملے کی وجہ سے بیت الحکمہ بھی تباہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ منگول فوج نے ساری کتابیں دجلہ دریا میں پھینک دی۔ اتنی کتابیں پانی میں گری کہ پانی کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ یہ علم کی سب سے بڑی تباہی تھی۔ منگولوں نے صرف کتابیں ہی نہیں بلکہ علماء اور اسکالرز کو بھی قتل کیا۔ کئی روایات میں ہے کہ اتنی زیادہ لاشیں دریا میں پھینک دی گئیں کہ پانی کا بہنا رک گیا، اور جو بھی اس پانی کو دیکھتا وہ غم اور دکھ سے بھر جاتا۔ المستسم کی بھول کہ اس نے منگول کی طاقت کو نظر انداز کیا اور اس کا مذاق اڑایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ منگول نے 40 دن تک بغداد کا محاصرہ کیا اور پھر شہر کو تباہ کر دیا۔ بیت الحکمہ کی کہانی صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ ایک سبق بھی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ علم کسی ایک مذہب یا ملک کی جاگیر نہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب مختلف تہذیبوں کا علم ملتا ہے تو نئے ایجادات ہوتے ہیں۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ تعلیم اور تجربہ انسانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ خلیفہ المامون نے بیت الحکمہ کو شکھر پر لانے کے لیے اس وقت بیزانٹین امپائر کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی میں یہ شرط رکھی کہ بیزانٹین لائبریریز کی کتابیں بغداد بھیجی جائیں گی جو بیت الحکمہ میں ٹرانسلیٹ ہوں گی۔ یہ تصویر دکھاتی ہے کہ علم کی قدر اس وقت کس قدر بلند تھی۔ خلیفہ المامون نے علم کی اس تحقیقات کو بڑھانے کے لیے گریک، انڈین اور پرشین اسکالرز کو بھی بلایا۔ یہ انٹر ڈسپلینری لرننگ کا ایک اہم مرکز تھا جہاں مختلف سویلائزیشنز کا علم اکٹھا ہو رہا تھا۔ خلیفہ المستسم کی بھول کی وجہ سے دنیا سے ایک علم کا مرکز چھن گیا۔ اگر آج ہم سائنس، ٹیکنالوجی اور میڈیسن میں ترقی دیکھتے ہیں تو اس کا ایک بڑا حصہ ان علماء کا بھی ہے جو بیت الحکمہ میں کام کرتے تھے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔